سب سے پہلے چوہدری صاحب ایک خبر شائع ہوئی اور خبر شائع ہونے کے بعد آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا. خبر یہ ہے، یہ جنگ اور نیوز میں شائع ہوئی ہے اور شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کی گئی اور اس میں یہ بتایا گیا اور سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ان پہ الزام تراشی کی گئی اور اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل ججز کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف سکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی اور لندن میں سے ایک بیان حلفی جو ہے وہ منظر عام پہ آیا ہے. تو پہلے ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب کو سن لیں کیونکہ باوجود وہ ساری چیزیں آپ کو کوشش کریں گے بتا سکیں، لیکن چونکہ آنریبل ججز پہ الزام تراشی کا معاملہ ہے اور ہم انتہائی احتیاط سے آپ کو ساری بات بتانے کی کوشش کریں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب جی. یہ بیان رانا شمیم صاحب نے از خود بغیر کسی دباؤ کے یہ جاری کیا ہے. 13 جولائی کو میاں نواز شریف صاحب ملک واپس آئے، 16 جولائی کو انہوں نے اپیل دائر کی اور 17 جولائی کو یہ اپیل لسٹ ہوئی. 17 جولائی کو سابقہ چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب گلگت بلتستان تشریف لے گئے اور یہ سارا عمل رانا شمیم صاحب نے حلف کے تحت یہ بیان دیا ہے. اچھا چوہدری صاحب، ایک چیز یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رانا شمیم صاحب نے یہ اپنی مرضی سے سب کچھ کیا ہے، 2 دن پہلے کا ایک ٹویٹ، کل کا ٹویٹ دکھاتا ہوں آپ کو، اور وہ ہے مریم صفدر صاحبہ کا اور اس میں یہ ٹویٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی واٹ از ریئل ہیپینس، یہ نواز شریف صاحب کو دکھایا جا رہا ہے. اس میں ان کے ہاتھ میں کافی ہے، وہ پی رہے ہیں اور اس میں کہا گیا ٹو بی ونڈیکیٹڈ ان ونز اون لائف ٹائم الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہنچے ہوئے ہیں جناب عطا اللہ تارڑ صاحب اور قائد کے ساتھ ہائیڈ پارک میں ایک یادگار شام. اور اس کے بعد ایک اور ٹویٹ عطا اللہ تارڑ صاحب نے کیا، قائد کے ساتھ ملاقات اور آپ کی بے پناہ محبتوں کا شکریہ. یہ ساری چیزیں 2-3 دن سے آ رہی تھیں. 9-10 ایک ہے جناب 9 تاریخ کی ٹویٹ ہے اور اس کے بعد 10 تاریخ کی ٹویٹ ہے اور پھر 14 نومبر کی ٹویٹ ہے. اس کا مطلب تھا کہ ڈاکومنٹس تیار کیے جا رہے تھے اور ڈاکومنٹس تیار کرنے کا مرحلہ کہاں سے شروع ہوا یہ بھی ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں. اس کے بعد میں چوہدری صاحب کی طرف آؤں گا. چوہدری صاحب آپ ساری باتیں ذرا غور سے سنتے جائیے گا، دیکھتے جائیے گا. یہ سابق جج ہیں جسٹس رانا شمیم کا بیان حلفی 10/11/2021 کا، اور ٹویٹ آپ نے دیکھ لیا 9 تاریخ کی ہے، 10 تاریخ کی ہے اور 14 نومبر کی ہے، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ کچھ تیار ہو رہا ہے پیپر اور اس کو منظر عام پہ لانا ہے. اب یہ نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کروایا ہے اور نوٹری پبلک جو موجود ہیں جی، اب یہ نوٹری پبلک صاحب کی ذرا ہسٹری سن لیں. جو مہر لگی ہوئی ہے یہ 13/9/2019 کو ناصر محمود صاحب یہ ایک پیپر کرواتے ہیں اٹیسٹ نوٹری پبلک سے، اور نوٹری پبلک وہی ہے جو کہ رانا شمیم کی طرف نظر آ رہا ہے، اس کے ڈاکومنٹ پہ ہے. اس کے بعد دوسرا پیپر وہ ہے 29/1/2020 کا. اس میں بھی نوٹری پبلک جو ہیں وہ وہی صاحب ہیں جو کہ رانا شمیم کے ہیں، اور یہ نوٹری پبلک بھی نواز شریف اینڈ کمپنی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک اور ڈاکومنٹ ہے اور وہ ہے 31/1/2020 کا، 31 جنوری کا، محمد نواز شریف. اور اس میں بھی ایک ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروایا جاتا ہے، نوٹری پبلک کی مہر ہے اور نوٹری پبلک وہی ہے جو کہ رانا شمیم کا ہے. اس کے بعد 16/7/2021 کو ایک ڈاکومنٹ آتا ہے، نوٹری پبلک محمد نواز شریف کا پیپر ہے، وہ سائن کروایا جاتا ہے، نوٹری پبلک ہے وہی. اور یہ 1 ونڈو شاپنگ ایک ہی جگہ سے سارے کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا. تو چوہدری صاحب اب تک کی اطلاعات پہ آپ کیا فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر میں مزید کچھ چیزیں آپ کو سنواؤں گا اسی سلسلے میں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے وتیرہ بنا لیا ہوا ہے. پہلے وہ ایک جج جو تھے ان کو بلیک میل کیا انہوں نے ملتان کے
حوالے سے وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، پھر مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ اور سیدھی بات ہے، تمہارے وہ لوٹ مار کے پیسے تھے اور اس کا آج تک آپ اس کا جواب نہیں دے سکے کہ یہ فلیٹس آپ نے کون سے پیسے سے خریدے تھے اور اس کی کیا ٹرانزیکشن تھی۔ سمپل بات ہے، کبھی ادھر بھاگتے ہو کبھی ادھر بھاگتے ہو، کیونکہ کوئی آپ کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے۔ تیسری بات، جسٹس ثاقب نثار، سابق چیف جسٹس پاکستان، میاں صاحب جو ہے نا، جب یعنی بات پھر بہت دور تلک جائے گی، یہ پھر ہم پوچھیں گے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کو کیا پیغامات بھیجتے تھے اور کس معاملے میں، اور ان کا آگے سے کیا جواب ہوتا تھا۔ پھر آج چیلنج کرتا ہوں میں، اور باقی معاملات بھی پھر کھولنے پڑیں گے۔ انہوں نے نہ حکومتی لوگوں سے، نہ یعنی آج جو حکومت میں ہے یا فوج میں ہے، ان سے کوئی رابطہ اور واسطہ رکھنے کا، انہوں نے کہا میں نے نہیں کسی سے ملنا اور نہ میرا کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی ان لوگوں سے۔ شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے، ایک کیس کے سلسلے میں بڑے بے چینی سے ان کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن انہوں نے قطعاً ان کو ملنے سے انکار کر دیا۔ کسی معاملے میں مداخلت تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر یہ ایک بندے کو گواہ آئیں گے اور چائے پی رہے تھے، پھر وہ دوسری، بڑا اطمینان ہو گیا ان کو۔ بھئی وہ جو ثاقب نثار کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہی از ناٹ دی ٹائپ وہ اس طرح کے کاموں میں پڑے۔ یہ ان کو بڑی غلط فہمی ہے۔ اصل میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ججوں پر اثر انداز ہوا جائے اور اپنی جان خلاصی کرا کے دوبارہ ملک پر مسلط ہونے کی ایک دیدہ دنستہ کوشش ہے، جس میں آئی ایم شیور دے آر ناٹ گوئنگ ٹو سکسیڈ۔ کیوں کہ یہ چیزیں جو ہے کام نہیں آنی، کیونکہ یہ غلط فہمی ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ طارق صاحب ہی وہی ہیں جو رفیق طارق کے بیٹے کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں۔ ایک اور بات بھی، جی ہاں، ایک اور بات بھی ہے چوہدری صاحب، رفیق تارڑ صاحب کے وہ بالکل ہیں، اور پریزیڈنٹ رفیق تارڑ جو ہیں وہ بطور جج کوئٹہ بریف کیس لے کے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ لیکن یہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے۔ پھر چیف جسٹس سجاد علی شاہ مرحوم کے خلاف اس طریقے سے بغاوت کروائی گئی اور پھر سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا گیا۔ تو یہ اسی لڑی سے ہی آ رہے ہیں اور انہی کے یہ سارا اسکرپٹ کردار وہی ہیں، بس ان کے بچے آ گئے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات چوہدری صاحب، رانا شمیم صاحب، پہلے ذرا رانا شمیم صاحب کا دیکھ لیں۔ 2007 میں یہ پی سی او کے تحت حلف اٹھایا، 2014 میں یہ نون لیگ دور میں چیئرمین پریس کونسل پاکستان رہے، اور یہ وہ دور ہے جب جو ڈان لیگس آیا اور یہ سب کچھ ہوا، اور انہوں نے کارروائی کرنی تھی لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ وہ رانا شمیم ہیں۔ اور 2015 میں نون لیگ کی جی بی حکومت کے قیام کے بعد ان کو نواز شریف صاحب نے ہی چیف جج بنایا گلگت بلتستان کا۔ پھر ان کے اپنے بیٹے جو ہیں ان کو بھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہی جابز دی گئیں اور ان کو مختلف عہدے دیے گئے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعیناتی نون لیگ کے دور میں ہوئی۔ یہ ساری چیزیں